بڑا عقیدہ ہے، اور امامت کا درجہ ان کے ہاں بہت بڑا ہے۔ ان کے ہاں امام جو ہے آپ سمجھ لیجئے نبی ہی ہے، بس لفظ نبی امام کے لیے نہیں بولتے، اور باقی تمام چیزیں یہ امام کے لیے بول دیتے شیعہ حضرات۔ یعنی جو نبوت کی صفات ہیں، جیسے بھائی نبی کی اطاعت فرض ہوتی ہے، ویسے ان کے امام کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ نبی اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، ان کے امام اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، ان کے امام معصوم ہوتا ہے۔ نبی کے ذریعے اللہ کی حجت قائم ہوتی ہے، ان کے امام کے ذریعے اللہ کی حجت قائم ہوتی ہے۔ تو گویا کہ وہ تمام صفات جو نبوت کے اندر ہوتی ہیں وہ یہ لوگ اماموں کے اندر مانتے ہیں، بلکہ اماموں کو نبیوں سے بڑا مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ کر باقی تمام انبیاء سے افضل یہ حضرت علی کو اور اماموں کو مانتے ہیں۔ یہ ہے ان کے عقائد امامت کے سلسلے میں۔ بنیادی اختلاف جو ہمارا ہے وہ یہی عقیدہ ہے۔ اچھا، پھر جب ان کے امامت اتنا بنیادی عقیدہ ہے ان کا، تو ظاہر ہے اس کے لیے قرآن کی ضرورت پڑے گی ثابت کرنے کے لیے۔ اب ہم ان سے کہتے ہیں بھائی قرآن سے آیت پیش کرو، تو اب یہ یعنی جو ان کے متقدمین تھے وہ کیا کہتے تھے؟ قرآن کا انکار کرنا پڑا، قرآن میں تو کوئی آیت تھی نہیں، وہ آیات نکال دی گئی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے، حضرت عثمان نے وہ آیات رضی اللہ عنہما نکالوا دی ہیں، اس وجہ سے وہ آیات موجود نہیں ہیں۔ اسی لیے چونکہ وہ کہتے ہیں حضرت علی پہلے امام تھے اور صحابہ نے حضرت علی کو نہیں بنایا، حضرت ابو بکر کو خلافت دے دی، اس وجہ سے صحابہ کا انکار ہے۔ تو اگر بنیاد دیکھا جائے ہمارے اور شیعہ کے اختلاف کی کیا ہے، تو وہ یہی عقیدہ امامت ہے۔ امامت کا عقیدہ جیسے کہ میں نے بتایا ان کے ہاں بنیادی عقیدوں میں، آپ نے حدیث سنی ہوگی، ہمارے یہاں حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کی گواہی دو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو اور حج ادا کرو۔ ایسے ہی ان کے ہاں اصول کافی میں ایک روایت نقل کری گئی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں یہ ایک کہتے ہیں کہ الصلاۃ نماز ہے، الزکاۃ زکوٰۃ ہے، الصوم روزہ ہے، الحج حج ہے، والولایت اور ولایت ہے یعنی امامت ہے۔ اصول کافی ان کی سب سے معتبر گویا کہ آپ کہہ لیجئے جو ان کی روایات کی کتاب ہے، وہ من گھڑت روایات ہے، اس کی ان کی معتبر ترین کتابوں میں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بخاری شریف چلتی ہے، ویسے یہ لوگ اصول کافی کا درجہ دیتے ہیں۔ اس میں یہ لوگ روایتیں نقل کر رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں ایک عقیدہ ایک چیز کیا ہے؟ ولایت یعنی امامت کو ماننا۔ یہ ان کے بنیادی عقیدہ ہے۔ امامت کا عقیدہ ان کے ایسے ہی جیسے ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں تمام لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے نبی اور رسول کو بھیجتا ہے۔ وہ نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں، ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے، ان کے اوپر وحی آتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نبیوں کے بارے میں مانتے ہیں، سیم ٹو سیم یہی باتیں نبی نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں شیعہ حضرات اپنے اماموں کے لیے مانتے ہیں۔ یعنی ان کے امام جو ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہوتی ہے، ان کے امام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، وہ منصوص ہوتے ہیں ان کے امام، ان کے ہاں اطاعت ان کی فرض ہوتی ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا کسی طریقے کا۔ یہ تمام چیزیں شیعہ حضرات امامت میں کا جب کہتے ہیں نا ہم امام مانتے ہیں، تو یہ تمام اوصاف گویا کہ وہ امام کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جب لفظ امامت بولا جائے، یہ کیا ہے اصل میں؟ ہم اصل میں تو لفظ جو ہے ہمارے ہاں امامت کا مطلب یہ ہوتا ہے، امامت کہہ لیجئے، خلیفہ کہہ لیجئے، خلافت کہہ لیجئے، امارت کہہ لیجئے، ہمارے ہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو بندوں کے اوپر، ہمارے یہاں کیا ہے، بندوں کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے کہ بندے اپنے اجتماعی نظام چلانے کے لیے، بندے انسان مسلمان اپنے اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے، وہ جو اعمال ہمارے اجتماعی ہیں
جن میں پوری قوم کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان نظام کو چلانے کے لیے ایک ضروری ہوتا ہے کہ اپنا ایک خلیفہ مقرر کر لے، جو خلیفہ اللہ کی طرف سے مامور باقاعدہ نہیں ہوتا۔ اولین خلیفہ جو ہے ان کے لیے آیات و روایات میں اشارے موجود ہیں، لیکن بہرحال ان کا چناؤ بھی امت نے کیا ہے، بندوں نے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیسے بنے؟ امت کے اجماع سے بنے ہیں، اشارے موجود تھے، لیکن خلافت کا وجود کس طریقے سے ہوا، خلافت کا انعقاد کس طریقے سے ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ بندوں نے انتخاب کیا ہے۔ اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے اپنا ایک امیر منتخب کرے، وہ امیر وہ معصوم نہیں ہوتا، وہ امیر بھی عام بندوں کی طرح ایک بندہ ہوتا ہے، اہل ہوتا ہے، صلاحیت مند ہوتا ہے، اس بنیاد پر اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے اجتماعی نظام اور مسلمانوں میں نظم و نسق کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بہترین نظام چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں امامت کا یہ کام ہے، لیکن ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے، جیسے ہمارے یہاں بندوں کے اوپر، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب۔ یہ بھی ایک اختلافی عقیدہ ہے ہمارا اور شیعہ کیا، کہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز جو اللہ بندوں کے ساتھ کریں وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے یہاں کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، شیعوں کے یہاں اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر بندوں کی رہنمائی کے لیے اور حجت قائم کرنے کے لیے امام کو بھیجے، یہ واجب ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں امامت اور ان کے یہاں امامت کا مطلب ہے۔ اب دیکھو، اب کچھ میں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شیعوں کے ہاں امامت اور ہمارے یہاں امامت کا کیا مطلب ہے اور کیا فرق ہے۔ ان کے ہاں امامت گویا کہ ایک نبوت کے متبادل ہے، بس وہ خاتم النبیین کی وجہ سے لفظ نبی کا اطلاق امام پر نہیں کرتے، لیکن جو تمام کوالٹیز اور صفات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہیں وہ لوگ اپنے اماموں کے اندر مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے دیکھیے، ہمارے یہاں کیا ہے کہ امام کا انتخاب کون کرے گا؟ عام مسلمان کریں گے، مسلمان کریں گے، عوام الناس کرے گی، ہے نا۔ وہ اس کے الگ الگ اس کے جو ہے طریقہ کار خلفائے راشدین میں کے سامنے ایک نظیر آ گئی کہ کس طریقے سے ہمارے یہاں امام کا انتخاب ہونا ہے۔ لیکن ان کے یہاں ہے، ان کی کتاب ہے قرب الاسناد، اس میں امام جعفر صادق کا یہ قول ہے کہ ان الحجۃ لا تقوم للہ عز وجل علی خلقہ الا بامام حتی یعرف، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اس وقت تک کہ گویا کہ حجت نہیں قائم کر سکتے، اللہ کی حجت، اللہ کی دلیل اپنی مخلوق پر نہیں قائم ہوگی جب تک کہ ایک ایسا امام نہ آ جائے جو پہچانا جائے۔ ایک امام ہونا چاہیے ان کے۔ اچھا، ایک بات اور ہے، ان کے ہاں امام کا ہر وقت موجود ہونا ضروری ہے، البتہ ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھائی ایک اجتماعی نظام کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے ہمارے یہاں امام نہ ہو، جیسے ہمارے یہاں اس وقت ملک ہندوستان میں کوئی امام موجود نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی خلیفہ موجود نہیں ہے، بعض علاقوں میں موجود بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ہاں امام کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اور پھر عجیب و غریب امامت کا مطلب ہے، امام موجود ہوگا، اس کو چاہے حکومت ملے یا نہ ملے، وہ چاہے ظاہر ہو چاہے ظاہر نہ ہو۔ اب ان سے پوچھو، اور امام بھی کتنے ہیں؟ امام بھی صرف 12 ہیں۔ آپ کے ذہن میں آئے گی کہ یار صرف 12 ہیں تو 1400 سال ہو گئے تو ہر وقت کیسے موجود ہوگا؟ کہتے ہیں ہمارے 12ویں امام جو ہے امام مہدی وہ غائب ہے، غار سرہ من رہا میں چھپے ہوئے ہیں اور موجود ہے، ظاہر نہیں ہے، موجود ہے لیکن ظاہر۔ اب ان کی امامت گویا کہ چل رہی ہے اور یہ قیامت تک چلے گی، تو اس طرح ان کے یہاں امامت کا وجود ضروری ہے۔ اگر اس طرح کا وجود ضروری ہے پھر تو کوئی بھی آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو ان کے امام موجود ہیں اس وقت بھی، البتہ ظاہر نہیں۔ حالانکہ امام کی ضرورت کس چیز میں پڑتی ہے؟ امام کی ضرورت اس کام میں پڑتی ہے کہ جو ملی ضرورتیں ہیں، ہماری اجتماعی ضرورتیں، ہماری قومی من حیث القوم ضرورتیں، ان تمام ضرورتوں کو امام پوری کرے، ان تمام ضرورتوں کو خلیفہ اور امیر کیا کرے؟ پورا کرے۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 زندہ ہو، زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو اور با اختیار ہو، ظاہر ہو اور اگر امام با اختیار نہیں، بے اختیار ہے، وہ حاکم نہیں ہے، وہ رعایا ہے، تو لوگوں کی ضرورتیں پوری کر پائے گا؟
اجتماعی ضرورت ہے، وہ اسی طرح کی ضرورت ہے پوری کر پائے گا جس طریقے سے ہم اور آپ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ تو امام کا با اختیار ہونا ضروری ہے۔ ان کے ہاں کچھ نہیں، ان کے ہاں بس امام کیا ہے، بے اختیار ہو تب بھی چلے گا اور جیسا ہو چلے گا، بس امام ہے۔ وہ کہاں ہے؟ ایک غار ہے، غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ کب نکلیں گے؟ قیامت کے قریب نکلیں گے۔ کب نکلیں گے؟ ان کیا روایات میں آتا ہے جب 40 مخلصین پیدا ہو جائیں گے تب وہ امام ظاہر ہوں گے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے یہاں ابھی تک کے 40 مخلصین پیدا، 40 مخلص بیچارے نہیں بنا پا رہے ہیں کہ امام نکل آئے۔ جو یہ ہے ان کی امامت بہرحال، تو ہم کہتے ہیں اس سے تو پتہ چلا نا تم لوگ خود مخلص نہیں ہو۔ اگر تمہارے یہاں 1200 سال 1300 سال کی تاریخ میں 40 مخلص پیدا ہو جاتے تو بیچارے تمہارے امام آ جاتے، تم اپنے اماموں کے ظاہر کرنے کے لیے 40 مخلص بھی نہیں بنا پا رہے ہو۔ تو یہ میں نے پہلا فرق بتایا ہمارے یہاں امامت کا اور ان کے یہاں۔ ہم جب امامت کہہ رہے ہیں، امامت سے مراد خلافت ہے، امامت سے مراد امارت ہے، امامت سے مراد حاکمیت ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہمارے یہاں کون چنے گا؟ عامت المسلمین انتخاب کرے گا۔ کون انتخاب کرے گا؟ ہمارے عامت المسلمین انتخاب کریں گے، اور ان کے یہاں اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے، جیسا کہ میں نے روایت پڑھی۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں چونکہ بندے اپنے لوگوں میں سے کسی ایک کو چنتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ مامور نہیں ہوتے، تو وہ امام ہمارے ہاں معصوم نہیں ہوتے۔ ہمارے امام، ہم کہتے ہیں عصمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ عصمت یہ خاصہ نبوت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عصمت بھی ختم۔ اب معصوم نہیں آئیں گے، اب نئے معصوم کوئی نہیں آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ لیکن ان کے ہاں امام کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ ان کے امام کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ باقاعدہ اصول کافی میں انہوں نے، ان کے 8ویں امام ہیں امام علی ابن موسیٰ، ان کا ایک خطبہ نقل کیا ہے، اس میں باقاعدہ کہ ان کے امام علی ابن موسیٰ نے کہا کہ الامام المطہر من الذنوب والمبرؤ من العیوب، امام جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور عیب سے بری ہوتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں، آگے خطبے میں آگے چل کے کہتے ہیں فَهُوَ مَعْصُومٌ، وہ معصوم ہوتے ہیں، مؤید، ان کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، موفق، اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ان کے عقائد ہے، یہ ان کی معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان کے امام کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں امام معصوم، ہمارے یہاں عصمت کس کے ساتھ ہے؟ نبوت کے ساتھ ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم، تو اب عصمت بھی ختم۔ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا معصوم نہیں آنا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اسی طریقے سے ان کے ہاں امام منصوص ہوتا ہے۔ ان کے امام کیا ہوتا ہے؟ یعنی باقاعدہ ان کے ہاں امامت پر قرآن و حدیث میں جو ہے گویا کہ نص وارد ہوتی ہے۔ نص جانتے ہو؟ قرآن کی کوئی آیت ہو یا حدیث ہو، بالکل صاف صاف واضح انداز میں، اس کو کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ منصوص ہے، جو تمہیں پہلے بھی سمجھایا کرتے ہیں نا، تو اس پر نص وارد ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اصول کافی میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے جس میں کہا ہے باب ما جاء فی الاثنی عشرہ، باب ہے اس چیز کے بیان میں جو روایتیں 12 اماموں کے بارے میں آئی ہیں، والنص علیہم، اور جو ان پر نص وارد ہوئی ہے۔ ان کے یہاں امامت پر کیا ہوتی ہے؟ نص وارد ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں امامت پر نص وارد، ہمارے یہاں امامت کیسے ہوتی ہے؟ بندے انتخاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جیسے ابھی ہم نے تمہیں بتایا تھا، چوتھا اختلاف گویا کہ ہمارے یہاں ان کے امامت کے عقیدے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں امام کا کیا ہونا ضروری ہے؟ ظاہر ہونا ضروری ہے۔ جب ظاہر نہیں ہوگا تو اہل اسلام کے، مسلمانوں کے مسائل کیسے حل کرے گا؟ ان کے ہاں امام کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے امام چھپا رہتا ہے، اور چھپے چھپے کیا کرتے ہیں؟ تمام گویا کہ تمام لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور کیسی مدد کر رہے ہیں کہ آج تک کے 40 مخلصین نہ ان کے امام نکال پائے، یعنی 12ویں امام کوئی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ ایک گڑا ہوا افسانہ ہے۔ 12ویں امام کا کیا ہے؟ ایک گڑا ہوا افسانہ ہے، کوئی 12واں امام نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جو ہمارے 12ویں امام ہے
اور غار سر من رہا ہے وہاں پر کیا ہے؟ چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں امام کا با اختیار ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں امام کا کیا ہونا ہے؟ با اختیار ہونا ضروری ہے۔ امام کے پاس قدرت ہونی چاہیے، امام کے پاس طاقت ہونی چاہیے، امام کے پاس لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اسباب ہونے چاہیے۔ ہمارے یہاں ایسے امام ہوتے ہیں، ان کے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ان کے امام اگر بے اختیار ہوگا تب بھی چلے گا، بلکہ اگر آپ ان کے امام جو ہے، آپ ان کے امام دیکھیں تو جو ان کے 12 امام ہیں، ابھی ہم ان کے نام بتائیں گے آپ کو، ان میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ملا، یعنی حکومت ملی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 6 مہینے تک کے حکومت رہی، یعنی اختیار رہا۔ اس کے بعد ان کے جتنے امام ہیں کسی کے پاس بھی نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی اختیار تھا، کوئی قدرت و طاقت نہیں تھی۔ دنیاوی اسباب کے دائرے کی ہم بات کر رہے ہیں، تعلق مع اللہ کی بنیاد پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی جو دنیا کے اسباب ہوتے ہیں، جو دنیا کی وہ اسباب جن سے دنیاوی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ہے نا، حکومت اور اسی طریقے سے فوج، اسی طریقے سے بیت المال، یہ تمام چیزیں ان 2 کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں رہی۔ تو ان کا امام کیسا ہوتا ہے؟ بے اختیار بھی کیا ہوتا ہے؟ چل جائے گا۔ اور ہمارے امام کیسا ہونا چاہیے؟ با اختیار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ 5 وجوہ اختلاف میں نے بتائی۔ چھٹا فرق سمجھیے، ہمارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک اماموں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ کوئی تعداد مقرر؟ کتنے امام ہوں گے ہم نہیں جانتے۔ بہت امام ہوئے ہمارے یہاں، بھائی پہلے خلفائے راشدین ہوئے، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اس کے بعد بنی امیہ کا ایک دور رہا، اس کے بعد بنو عباس کا ایک دور رہا، اور اس کے بعد بہت سے حکومتیں ہوئی الگ الگ علاقے میں، ہے نا۔ آپ خلافت عثمانیہ کا نام سنتے ہیں، آپ سلجوق کی حکومت کا نام سنتے ہیں، آپ مغل حکومت سنتے ہیں یہاں پر۔ اسی طریقے سے اور بھی لوگ ہوئے، ہے نا، جنہوں نے امامت یعنی نیابت کے اور حکومت حاکمیت کے فرائض گویا کہ انہوں نے انجام دیے۔ تو ایک لمبی تاریخ ہے، بہت سے ہوئے۔ ہمارے ہاں امام کا یہ بھی نہیں کہ امام جو ہے عادل ہوگا، بعض عادل ہوئے ہیں اور بعض کیا ہوئے؟ ظالم ہوئے۔ جن کی بھی حکومت قائم ہو جائے وہ ہمارے یہاں کیا کہلائے گا؟ حاکم کہلائے گا، وہ بادشاہ کہلائے گا، ہے نا، جو اختیارات کو حاصل کر لے، جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، تو گویا کہ وہ ہمارے یہاں کیا کہلائے گا؟ حاکم کہلائے گا۔ ہمارے یہاں کوئی تعداد نہیں ہے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح اور اشاروں کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہمیں اشارے ملتے ہیں، اس سے جو ملتے ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے امام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرات ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو اپنا گویا کہ مسلح چھوڑا، اور مسلح پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکم دیا کہ تم نماز پڑھاؤ، تو گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ آئندہ امامت کا لقب اور آئندہ امامت کا عہدہ کس کو ملنا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنا ہے۔ یہ گویا کہ اشارہ تھا اس پر۔ ان کے ہاں اماموں کی تعداد مقرر ہے۔ ان کے امام کتنے ہیں؟ امام 12 ہیں۔ ان میں پہلے امام ان کے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پہلے کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ حضرت علی۔ یہ شیعوں کا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے ہیں حضرت حسن، تیسرے ہیں حضرت حسین، چوتھے ہیں حضرت علی جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہے محمد بن علی جن کو امام باقر کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہے امام جعفر صادق، اس کے بعد ہے موسیٰ کاظم، اس کے بعد ہے علی ابن موسیٰ، اس کے بعد ہے محمد ابن علی تقی، اس کے بعد ہے علی ابن محمد نقی، اس کے بعد ہے حسن بن علی عسکری، اور اس کے بعد ان کے 12ویں جو امام ہیں وہ امام محمد المہدی الغائب اور المنتظر۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے 12 امام ہیں۔ آپ اچھا دیکھیے کتنا انہوں نے چال چلی ہے اس 12 امام کو بنانے میں۔ پہلے نمبر پر کون رکھا انہوں نے؟ حضرت علی کو۔ دوسرے نمبر پر کون رکھا؟ حضرت حسن کو۔ اور پھر تیسرے نمبر پر کون رکھا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد چوتھے سے لے کے 12ویں تک کس کو رکھا؟ حضرت حسین کی اولاد کو۔
حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے انہوں نے کسی کو امام نہیں بنایا. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حالانکہ بیعت تو حضرت حسین نے بھی کری تھی بھائی. حضرت حسن نے جب کری تو کیا حضرت حسین نے بغاوت کری تھی؟ بغاوت تو نہیں کری تھی نا. بیعت تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کری تھی. لیکن حضرت حسن کی بیعت کی ان کے دلوں پر جو چوٹ پڑی تھی وہ چوٹ اتنی سخت تھی کہ انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہم اپنا مظلومہ جو امام بنائے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بنائے. سمجھ رہے ہو؟ یہ اتنی سخت چوٹ ان کو لگی تھی کہ جن کو اپنا امام کہتے ہیں ان کی اولاد کو ان کی امامت سے عہدے سے کیا کر دیا؟ خارج کر دیا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کیا بنایا انہوں نے؟ امام بنایا. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے ہمارا اور ان کا اختلاف عقیدہ امامت کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باصلاحیت خلیفہ ہیں. ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا دل و جان سے اعتراف کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرورش پائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بہت بے شمار فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وارد ہوئے ہیں, لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت میں نمبر ہے وہ چوتھا نمبر ہے. سمجھ رہے ہو؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فصل ہے. خلیفہ بلا فصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کے بعد براہ راست جو خلیفہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے ہمارا اور شیعوں کا ایک اختلاف عقیدہ امامت میں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اپنے مقام پر واقع ہوئی. حضرت علی کی خلافت کا ظہور کب ہوا؟ اپنے مقام پر ہوا. حضرت علی چوتھے خلیفہ ہے, چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیا ہوئی؟ منعقد ہوئی. جب ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت, امارت, حکومت, بادشاہت چوتھے نمبر پر واقع ہوئی, تو اب اس کی وجہ سے کوئی صحابی قصوروار نہیں ہے, کوئی تابعی قصوروار نہیں ہے, کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. تمام کے تمام صحابہ اس الزام سے بری ہے کہ انہوں نے اس کی جگہ ان کو بنا دیا, ان کی جگہ اس کو بنا دیا, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیا ہوئی ہے؟ اپنے مقام پر واقع ہوئی ہے. لیکن ان حضرات کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اپنے مقام پر واقع نہیں ہوئی. جب حضرت علی کی خلافت اپنے مقام پر واقع نہیں ہوئی, وہ پہلے خلیفہ تھے, بلا فصل خلیفہ تھے, اور ان کی تو پھر ان کا عقیدہ صحابہ کرام کے تعلق سے کیا ہوا کہ صحابہ میں اکثر غاصب تھے. نعوذ باللہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق چھین لیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے. نعوذ باللہ. یہ تمام عقیدے اور ان کو ماننے پڑتے ہیں, یہ تمام باتیں ان کو ماننی پڑتی ہیں جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے, آپ کے صحبت یافتہ ان حضرات کے نزدیک نعوذ باللہ غاصب ہیں. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعوذ باللہ گویا کہ حق چھینا. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, ایسا کچھ نہیں ہے. الصحابۃ کلھم عدول, صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں, وہ سب کے سب پاک باز ہیں, انہوں نے ہر ایک کا حق دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو حق تھا وہ حق صحابہ کرام نے حضرت علی کو پہنچایا ہے. حضرت علی کی خلافت اپنے مقام پر ہوئی ہے, نہ پہلے ہوئی ہے نہ بعد میں ہوئی ہے. اسی طریقے سے آپ سمجھیے ایک اور فرق ہمارا ان کا ظاہر ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کری, اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیعت کری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر, حضرت حسین نے جو بیعت کری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر, تو جو حضرت علی اور حضرت حسن حسین نے جو خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پر بیعت کری, اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کری, وہ اپنی اس بیعت میں ہر طرح کے نفاق سے پاک تھے. اپنی اس بیعت میں
بزدلی ان کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی. اپنی اس بیعت میں وہ بالکل صادق تھے, انہوں نے صدق کے دل سے بیعت کری تھی, تقیہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے. لیکن جب شیعہ حضرات یہ مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے گویا کہ حکومت کو اور خلافت کو غصب کر لیا تھا, تو ان کے عقیدے کے مطابق ان کو یہ ماننا پڑتا ہے. وہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما تقیہ کر رہے تھے, یعنی وہ اپنے الفاظ میں تقیہ کہہ رہے ہیں. اگر ہم اس کو حقیقت کے الفاظ میں ناپیں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, وہ حضرات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حضرات بزدل تھے, نعوذ باللہ, یہ کمزور تھے, یہ اپنا حق لے نہیں سکتے تھے. انہوں نے گویا کہ وہ جھوٹ بولا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, نعوذ باللہ. ان کے عقیدے کے مطابق, جب یہ خوب غور سمجھ لیجئے, عام طور پر جو باطل عقائد والے ہوتے ہیں نا, جہاں پر ہمیں یہ پہلو نظر آتا ہے کہ یہ لوگ غلو کی وجہ سے, مقام کو بڑھانے کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں, وہیں پر اگر آپ باریک نظر سے دیکھیں گے, وہ جو عقیدہ ان کو, جن عقائد میں ان کو مقام کی رفعت اور بلندی نظر آتی ہے, حقیقت کے اعتبار سے وہ عقائد گستاخانہ ہوتے ہیں. وہ عقائد ان کی شان کے مطابق نہیں ہوتے. جو انہوں نے شان اپنی طرف سے گڑی نا, اس شان سے تو لازم آ رہا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت اور خلافت چھین لی گئی, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کچھ کر نہیں پائے. یہ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان حال سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر ہمت نہیں تھی. نہیں, ہم کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے, وہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر تھے, وہ حیدر کرار تھے, وہ بڑے باہمت تھے, اور ان کے جو عزائم وہ کر لیتے تھے وہ اس پر بالکل ڈٹ جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی باتوں سے اور اپنے کاموں سے منہ موڑنے والے اور پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے وہ رکھے جو آپ کو پرچے مل جائیں گے, اس میں یہ تمام باتیں لکھی ہوں گی کہ عقیدہ امامت کی وجہ سے ان چیزوں میں ہمارے اور شیعہ کے اختلاف سامنے آتے ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن میں باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ شیعہ گویا کہ امامت کو نبوت کی ایک ڈپلیکیٹ, یا آپ کے لیے انہوں نے امامت کے ذریعے نبوت کا گویا کہ ایک چور دروازہ کھول رکھا ہے. شیعہ حضرات, سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں نے امامت کا نام لے کر نبوت کا ایک چور دروازہ گویا کہ کھول رکھا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, اس طرح کی امامت جس طرح کی یہ مانتے ہیں یہ تو نبوت کے اوصاف میں سے, اس طرح کی کوئی امامت کا تصور اہل اسلام کے نزدیک نہیں ہے. بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شیعہ کا عقیدہ تحریف قرآن نہ ثابت کیا جائے تو گویا کہ شیعہ پاک باز ٹھہر جائیں گے اور ان کا کفر نہیں ثابت ہوگا. اگر ان کے تمام عقائد و نظریات سے صرف نظر کر لیا جائے, تمام عقائد و نظریات کو درکنار کر دیا جائے اور صرف اسی عقیدے کو لے لیا جائے جو ان کا عقیدہ امامت ہے, تو عقیدہ امامت جس سے کوئی اثنا عشری شیعہ, کوئی شیعہ عام طور پر خالی نہیں ہے, اس عقیدے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ عقیدہ خود اپنے اندر بہت سی وجوہات کفر رکھتا ہے. صرف اس عقیدے کے بنیاد پر شیعوں کو اسلام کے اندر ماننا میرے اعتبار سے تو بھائی ممکن نہیں ہے. یہ ختم نبوت کا انکار ہے عقیدہ امامت. جو شیعوں کا عقیدہ امامت ہے کیا ہے؟ یہ ختم نبوت کا انکار ہے. بس یہ نبی نہیں کہتے, لیکن نبوت کے جتنے اوصاف ہیں وہ تمام کے تمام اوصاف یہ اپنے اماموں کے لیے مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا, اب اگر اس کو ہم تھوڑا سا سمیٹیں تو ہمیں 2-3 پوائنٹ ملیں گے. وہ یہ ملیں گے کہ ان کے ہاں عقیدہ امامت جو ہے وہ توحید و رسالت اور آخرت کے عقیدے کی طرح بنیادی عقیدہ ہے. جیسے ہمارے یہاں بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ توحید, آخرت, یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں. اسی طریقے سے شیعت کے ہاں عقیدہ امامت ان کے بنیادی عقائد میں داخل ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ کو پوائنٹ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ ہمارے ہاں ائمہ کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے اور ان کے ہاں ائمہ کی
12 تعداد گویا کہ مقرر ہے کہ 12 عدد ہے ان کے ائمہ کے۔ اسی طریقے سے یہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کے قائل ہے، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کے قائل نہیں ہے۔ اچھا، اب ہمیں ابھی ایک کو لیتے ہیں، ان کے عقیدہ امامت کیسا عقیدہ ہے؟ بنیادی عقیدہ ہے۔ کیسا ہے؟ توحید و رسالت اور آخرت کی طرح عقیدہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ اچھا ایک بات بتاؤ، ہم لوگ توحید کے قائل ہیں، تو توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں آیات ہیں یا نہیں ہے؟ واضح ہے یا واضح نہیں ہے؟ واضح ہے نا، صاف صاف لکھی ہوئی ہے نا۔ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو رسول مانتے ہیں، جس عقیدے کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں، تو عقیدہ رسالت کے لیے قرآن کریم میں صاف صاف آیات ہیں یا نہیں ہے؟ واضح انداز میں ہے یا نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بالکل صاف نہیں لکھی ہے، محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول، ہے نا؟ تو ہم مانتے ہیں بنیادی عقیدہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کا عقیدہ ہم مانتے ہیں نا، آخرت کو، تو قرآن میں صاف صاف آیات ہیں یا نہیں اس عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے؟ بھیا ہے یا نہیں ہے؟ باقاعدہ یؤمنون بالآخرہ، اس طریقے کے الفاظ آتے ہیں نا، کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی مالک یوم الدین شروع ہو رہا ہے یوم جزا سے، ہے نا، جو اللہ تعالیٰ یوم جزا کے دن کا، یوم جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ یہ شروعات ہو رہی ہے قرآن کریم کی، اور عقیدہ آخرت کا پتہ چل رہا ہے۔ تو جب یہ بنیادی عقیدوں میں سے ہے، تو ان بنیادی عقائد کے اس بات میں قرآن کریم کی صاف صاف آیات موجود ہے۔ ظاہر ہے جو بنیادی عقیدہ ہوگا، بلکہ عقیدہ جو چیز ہوگی، جسے عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ عقیدہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ پہلے بھی تمہیں نص قطعی کا مطلب بتا چکے ہیں کہ نمبر 1 آیت ہونی چاہیے، قرآن کی آیت ہو اور قطعی الدلالہ ہو، اور اگر حدیث ہو تو حدیث متواتر ہو اور قطعی الدلالہ ہو۔ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ جب چیز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ قطعی ہے۔ تو اس طرح کی نص قطعی سے کیا ثابت ہوتے ہیں؟ عقائد ثابت ہوتے ہیں۔ چاہے جائے کہ کوئی اگر عقیدہ بنیادی عقیدہ ہو تو اس کے لیے تو بالکل کھلی ہوئی آیات و روایات موجود ہونی چاہیے نا۔ لیکن شیعہ حضرات سے جب ہم پوچھتے ہیں آپ کے عقیدہ امامت، جب آپ کا بنیادی عقیدہ ہے تو اس عقیدہ امامت پر آپ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت پڑھیے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ تمہیں نبوت کے بعد امامت پر، تمہیں نبوت کے بعد ولایت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے، قرآن کریم میں کوئی صریح آیت موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ عقیدہ امامت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی سے ان کا یہ عقیدہ گویا کہ کالعدم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ بھائی کوئی آیت نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ بات خود شیعوں نے بھی مانی ہے کہ عقیدہ امامت کے اس بات میں قرآن کریم میں کوئی واضح آیات موجود، نص صریح موجود، یہ بات خود ان کا جو ابھی غازی قریب کا بہت بڑا امام گزرا امام خمینی، اس نے جو اپنی کتاب لکھی ہے کشف اسرار، اس میں اس بات کی وضاحت کری ہے کہ قرآن کریم میں کوئی نص قطعی موجود نہیں ہے، کوئی واضح آیت موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عجیب و غریب وجہات لاتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، پہلے کے لوگ تو دوسری وجہ لاتے تھے، پہلے لوگ کہتے تھے قرآن ہی بدل گیا۔ اب یہ بیچارے قرآن کو انکار نہیں کر پاتے ہیں آج کے دور میں، وہ مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو مسلمان باقی رہنا، تو قرآن کا تو انکار نہیں کر پاتے۔ تو اب انہوں نے کیا وجہ لکھی خمینی صاحب نے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی واضح آیت اس لیے نہیں اتاری کہ اس وقت صحابہ کرام اللہ کی مخالفت کرنے لگتے، حضور کی مخالفت کرنے لگتے، نعوذ باللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ گویا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ڈر سے عقیدہ امامت کو کھول کر بیان، اور جبکہ ان کے اللہ پر واجب ہے، ابھی بتایا تھا نا، اللہ پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے، کوئی امام ظاہر کرے، اور اللہ نے کھول کر بیان ہی نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بات لکھی۔ پھر اس کے بعد اب کچھ تو لانا ہے نا مارکیٹ میں، ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ ہے نہیں تو وہ کچھ دیں گے بھی نہیں۔ اگر دیں گے نہیں، دیکھو ایک ہوتا ہے کچھ بنا کر پیش کرنا،
اور ایک ہوتا ہے کچھ حقیقت میں ہونا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بنا کر تو پیش ہر ایک کرتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ ہے نہیں ان کے پاس, لیکن کچھ تو دیں گے نا مارکیٹ میں, وہ کچھ تو چلائیں گے. تو وہ جو آیات نقل کرتے ہیں اور جن سے استدلال کرتے ہیں, اگر آپ ان آیات کا اور ان کا استدلال سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ اس طرح کا یہ استدلال کرتے ہیں. مثلا کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کہتے ہیں اولی الامر سے مراد 12 امام ہے. اور عینی نے کیا لکھا ہے؟ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ 12 امام ہے. اب بتاؤ اولی الامر سے مراد 12 امام ہے؟ جب یہ بتانا پڑے نا کہ اس سے مراد یہ ہے واضح چیزوں میں, تو پتہ چلا مراد کے نام پر یہ اپنی پھیل رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مراد کے نام پر کیا کر رہے ہیں؟ اپنی لا رہے ہیں کچھ. بھائی واضح آیت ہے اولی الامر منکم, جو تم میں سے امر والے ہو, حکومت والے ہوں. اور اس کی جو ہے تفسیر بھی بعض لوگوں نے فقہا سے کری ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے, ہے نا. لیکن اس سے مراد کتنے ہیں؟ پھر اولی الامر بھی کتنے ہیں؟ 12 ہے. اولی الامر بھی کتنے ہیں؟ 12 کا پھر لفظ بھی اپنی طرف سے ان کو کیا کرنا پڑا؟ بڑھانا پڑا. اب اچھا پھر یہی تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیتے ہیں. پھر اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اگر یہ ائمہ آپس میں اختلاف کرے تو پتہ چلا ائمہ کا آپس میں اختلاف ہوگا نا. اچھا کون سے ائمہ کا آپس میں اختلاف ہوگا؟ معصوم ائمہ کا یا غیر معصوم کا؟ جو معصوم ہو, معصومین آپس میں اختلاف کریں گے. جو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تائید میں وہ آپس میں اختلاف کریں گے. ان کی باتیں آپس میں متعارض ہوں گی, ان کی باتیں تو نہیں ہوں گی. تو اس سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ صرف ایک ڈھکوسلا, اور کہتے ہیں نا دلیل کے نام پر چورن جسے کہتے ہیں, وہ ہے ان کیا. تو قرآن یہ صرف عقلی قیاسات ہیں, عقلی گھوڑے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ اس سے یہ مراد ہے. مطلب کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے, کوئی کہہ دے کہ اولو الامر سے مراد ہم ہے, کوئی کہہ دے گا اولو الامر سے, اگر تم اس طریقے سے ثابت کرو گے تو کوئی کہہ دے گا ہم ہے. بھائی کیوں کہتا ہے؟ دیکھو ہم نے, وہ پھر ایسے ثابت ہوئیں گے. اگر عقلی قیاسات سے کوئی کہے گا ہمیں پانی لیا, کہا دے وہ پانی لیا ہے, کہا دیکھو اس نے میری حکم مان لیا نا, تو امر والے حکم ہم نے دیا, اس نے مان لیا, اس سے مراد ہمیں. تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے گا نا, اس طریقے سے تھوڑی نہ چلتا ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آیت ہے نا, اے رسول آپ پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ کے اوپر نازل کی گئی. کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے, کر دیجئے. مطلب اسے کہتے ہیں نا مارے گھٹنا پھوٹے سر, تو وہی حال کر رہے ہیں. بھائی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و حدیث کی شکل میں جو چیز آئی ہے, وہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیں؟ لوگوں تک پہنچا دیں. تو یہ مطلب ہے نا. آپ کہتے ہیں نہیں, پھر اچھا پھر اگر حضور کا یہ ذمہ داری تھی پہنچا دیجئے, تو حضور نے کھول کھول کے پہنچایا ہوگا نا, تو پہنچایا کیوں نہیں پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نعوذ باللہ, تو الزام ہو جائے گا. تو اس طریقے کے استدلال ہیں ان کے احادیث سے اور قرآن کریم سے. اسی طریقے سے آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کہتے ہیں نعمتی سے مراد امامت ہے. نعمتی سے مراد, آپ سب جانتے ہیں نعمتی سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے. دین اسلام ہے نا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, یہ ہے نعمتی سے مراد. اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, اللہ کی وحی ہے, اللہ کے قوانین ہے, یہ مراد ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں نعمتی سے مراد؟ ایسے تو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے نا. کوئی شخص کوئی کتاب لکھ دے اور کہتے ہیں ذالک الکتاب سے مراد یہ کتاب ہے. ہاں پھر تو کچھ بھی ہو جائے گا نا. یہ کوئی واقعی میں ان کی باتیں ایسا ہی ہیں کہ جن پر ہنسی آئے. یہ کوئی تک ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ, اس سے مراد یہ. پہلی بات ہماری یہ ہے کہ اگر عقیدہ امامت دین کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے, تو اس عقیدے پر کوئی نص کیوں نہیں وارد ہے؟ کوئی سی آیت میں صاف صاف لکھا ہوا کیوں نہیں ہے کہ تمہیں عقیدہ امامت ماننا ضروری ہے؟ پتہ چلا عقیدہ امامت کا ثبوت ان کے یہاں کسی آیت سے ثابت نہیں ہے. کسی آیت سے عقیدہ امامت کو, اپنے مزعومہ عقیدہ امامت کو, جو یہ امام مانتے ہیں اور جو امامت کا یہ درجہ دیتے ہیں, اس درجے کی کسی طرح کا کوئی امامت کا ثبوت, ہاں حکومت کا ثبوت ہے, حاکمیت کا ثبوت ہے قرآن کریم سے, لیکن جو نبوت کے متبادل امامت ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن سے نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم پوچھتے ہیں دوسرا جو بنیادی ہمارا اختلاف نکل کے آتا ہے ان سے, وہی ہوتا ہے کہ 12 امام ہیں.
12 امام پر بھی ان کے پاس کوئی روایت یہ آیت موجود، کوئی نص سری موجود نہیں ہے۔ بخاری شریف سے ایک یہ روایت لے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں 12 امیر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ 12 امیر ہوں گے، اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ کیا کہا؟ 12 امیر ہوں گے۔ اب اس سے کہتے ہیں دیکھیے 12 امیر سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں 12 امام ہے، حالانکہ وہاں پر لفظ امیر موجود ہے، بعض روایت میں خلیفہ کا لفظ موجود ہے، بعض روایت میں حاکم کا لفظ موجود ہے۔ 12 امیر ہوں گے، 12 حاکم ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے۔ اگر اس سے مراد 12 خلیفہ اور 12 حاکم سے تمہارے والے 12 خلیفہ مراد ہے نا، جن کو تم مانتے ہو خلیفہ، تو ان کو تو خلافت ملی نہیں بھائی۔ حضرت علی اور حضرت حسن کے 6 مہینے چھوڑ کر باقی تو کسی کو ملی نہیں، تو ان کی خلافت کہاں ہے؟ ان کی حکومت کہاں ہے؟ ان کی امارت کہاں ہے؟ نہیں ہے نا، تو پھر اس حدیث کا مصداق بھی وہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا اور ان کا تیسرا وہ اختلاف ہے وہ بڑا، وہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا مانتے ہیں؟ خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، کہ حضور کے بعد براہ راست خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے بعد امت کے اجماع سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت طے ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں حضرت۔ اچھا، اس کے لیے بھی ان کے پاس کوئی نص سری؟ دیکھیے ہم بتا دیں، ان کو نص سری پیش کرنا ضروری ہے، ہمیں نص سری پیش کرنا ضروری ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے ہمارے اوپر لازم؟ کیونکہ ہم اس کو، خلافت کو، وہ بنیادی عقائد میں سے نہیں مانتے، انتظامی ضرورت میں سے مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم اس کو بنیادی عقائد میں شامل نہیں کرتے، وہ بنیادی عقیدے میں شامل کرتے ہیں، تو ان کو کوئی نص سری پیش کرنا ہے، ہمیں پیش کرنا۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت بلا فصل پر بھی کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ اب وہ کرتے کیا ہے؟ وہ ایک حدیث غدیر خم کی ایک حدیث ہے نا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہے اس کے حضرت علی بھی کیا ہے؟ مولا ہے۔ کہتے ہیں یہ روایت ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا اور سردار اور خلیفہ کون ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کہتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا آپ بتاؤ ان کا عقیدہ امامت کون سا عقیدہ ہے؟ بنیادی عقیدہ۔ یہ حدیث کب آئی ہے؟ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اتار دی تھی، حج کے موقع پر اتاری تھی، مقام عرفہ میں یہ آیت اتری تھی، ہے نا۔ وہاں سے جب لوٹ رہے تھے، جب الیوم اکملت اور الیوم اکملت لکم دینکم سے کیا مراد ہے؟ اصولیات کی تکمیل۔ ابھی بھی بہت سے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، لیکن وہ پرانی چیزوں کا اجرا ہے یا انتظامی امر کی چیزیں، ہے نا۔ اصول دین کیا ہو گئے؟ مکمل ہو چکے ہیں۔ اور یہ حدیث کب کی ہے؟ اس کے بعد کی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے نکل رہے تھے، تو یہ مقام ہے ایک، وہاں پر اسی کو غدیر خم کہتے ہیں، ایک تالاب ہے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ اور اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ لوگوں سے جھگڑا ہو گیا تھا کچھ چیزوں کو لے کر، اس کی وجہ سے نا اتفاقی ہو گئی تھی حضرت علی کی اور کچھ صحابہ کی۔ اچھا ایک بات بتائیے، نا اتفاقی کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے؟ اتفاق آئے گا نا۔ دشمنی کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ دوستی آئے گی نا۔ اگر کسی سے کچھ دشمنی ہو گئی ہے تو کیا آئے گا؟ دوستی ہوگی نا۔ وہ کچھ صحابہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ ہو گئی، تو حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جس کا میں دوست ہوں، جو مجھے دوست رکھتا ہے، جو مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح کی دشمنی نہ رکھے، اس کے اوپر یہ ضروری ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی طرح کی کوئی دشمنی نہ رکھے۔ جو مجھے دوست مانتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی کیا مانے؟ دوست مانے۔ اس کا واضح اور صاف صاف مطلب یہ ہے، اس سے کوئی خلافت بلا فصل وغیرہ ثابت نہیں ہوتی۔ آپ کے لیے اتنا یاد کر لینا کافی ہے، آپ کو اپنے ذہنوں میں اتنا بسا لینا کافی ہے کہ جب عقیدہ امامت بنیادی عقائد میں سے ہے تو اس پر کوئی نص صریح، کوئی قرآن کریم کی واضح آیت کیوں موجود نہیں ہے۔
بس اتنی بات کافی ہے، ہم تو دیگر چیزوں کی طرف جائیں گے نہیں۔ جب آپ کے ہاں یہ توحید، رسالت، آخرت کی طرح بنیادی عقیدہ ہے تو آپ کو قرآن کریم کی واضح آیت دکھانی پڑے گی۔ اب یا تو یہ قرآن کا منکر ہوگا یا پھر عقیدہ امامت کو چھوڑے گا، سمجھ رہے ہو؟ دو ہی چیز ہو سکتی، قرآن میں ملے گا نہیں تو اب کیا کرو، امامت کے عقیدے کو چھوڑو، یا پھر آپ کیا کرو، قرآن کے منکر ہو۔ اسی وجہ سے پہلے کے جو متقدمین شیعہ ہیں وہ کیا کرتے تھے، ان کو عقیدہ امامت اتنا پیارا تھا کہ وہ قرآن سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے اور کہتے تھے قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن کی تحریف کے قائل کیوں ہوئے؟ عقیدہ امامت کی وجہ سے۔ اس لیے بنیادی عقیدہ ہمارا بنیادی شریف، باقی اس کی مزید تفاصیل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔